کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی کتنی لعنتیں ہوتی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتے 1 میل دور ہو جاتے ہیں۔ ایک بار آپ جھوٹ بولتے ہیں اور فرشتے آپ سے 1 میل کی دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ دوسری حدیث پاک ابو داؤد میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنا سب سے بڑی خیانت ہے، جھوٹ بولنا سب سے بڑی خیانت ہے۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا، جھوٹ ایمان کے مخالف ہیں، اور جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والا شخص کے بارے میں تو اور دردناک عذاب ہے۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جو جھوٹ بولتے ہیں تو اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور دوزخ کی گہرائی کیا ہے؟ وہ دوزخ کی اتنی گہرائی میں جا کر گرتا ہے جو زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ آپ مذاق میں بار بار جھوٹ بولتی ہو مسلمانوں، لیکن اس کا دردناک کیا عذاب ہے، انجام ہے۔ آپ کو اتنی گہرائی میں جہنم کے پھینکا جائے گا جتنے زمین و آسمان سے بھی زیادہ فاصلے کے۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے انسان کا منہ کالا ہو جاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے، صرف منہ نہیں بلکہ دل بھی اس کا کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، پھر وہ جھوٹ کے عادی ہو جاتے ہیں۔ جھوٹی بات کہنا گناہ کبیرہ ہے۔ جھوٹ بولنا منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جھوٹ بولنا منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اور جھوٹ بولنے والے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ بدترین اور ناپسندیدہ افراد میں شامل ہیں۔ ایک جھوٹ کتنی تباہی کا راستہ بنا رہا ہے۔ دیکھو، یہیں تک محدود نہیں، حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا بندہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں بزدل تو ہو سکتا ہے۔ پھر آپ سے سوال کیا گیا، عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا بندہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں بخیل تو ہو سکتا ہے۔ پھر آپ سے تیسری مرتبہ پوچھا گیا، عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا بندہ مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بندہ مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ جھوٹ ایمان کے مخالف ہے۔ ذرا سوچو، آج ہم کس دہلیز پر کھڑے ہیں مسلمان، بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب سے پہلے مجھ گنہگاروں کو بھی ان حدیث پاک اور قرآن پاک کی آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور سارے عالم کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح سوچ اور صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہماری باتوں کو کسی کے دل میں تاثیر بن کر اتارے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔